ججوں کے ساتھ میری دھمکی سنیں نا آپ، میری دھمکی سنیں. میں نے دھمکی اگر کوئی جج کو دی ہے جس کو آپ دھمکی کہہ رہے ہیں، کیا قانونی آپ کے خلاف میں کوئی کمپلینٹ ڈالنا چاہوں؟ قسم کا آرڈر ہوا ہے، لیکن یہ جج ہمایوں دلاور نے تو آرڈر آپ کے سامنے لکھوایا. دیکھو ہاں، ہمایوں دلاور صاحب کی بھی جو جج محترم ہے اس پہ بھی ہائی کورٹ کا ہی آرڈر اپلیکیبل ہوگا. السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. آخر اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس عامر فاروق کے وہ فیصلے آ گئے جن کا انتظار تھا، اور یہ انتظار خاص طور پر سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو تھا، کیونکہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس میں سیشن جج کی عدالت میں جج ہمایوں دلاور ٹرائل کر رہے تھے، اس میں مختلف اعتراضات تھے، اعتراضات کی بھرمار تھی، ایک بوچھاڑ تھی جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار اٹھایا گیا. اور اب کی بار بھی تقریباً 7 یا 8 ایسی درخواستیں تھیں ہائی کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے، جن میں جج ہمایوں دلاور کے علاوہ اس عدالت کے ٹرائل کے طریقہ کار پہ بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے. تعصب کا، جج کے متعصب ہونے کا الزامات لگائے گئے تھے. اس بات پہ بھی اعتراض اٹھائے گئے تھے کہ یہ کارروائی بہت تیزی سے چلائی جا رہی ہے. یہ بھی اعتراض تھا کہ ہمیں صحیح طرح سنا نہیں جا رہا، ہمارے دلائل کو صحیح طرح اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. یہ بھی اعتراض تھا کہ جو فرد جرم لگا دی گئی وہ بھی جلد بازی میں لگائی گئی. یہ بھی اعتراض تھا کہ جو نوٹس جاری کیے گئے وہ بھی جلد بازی میں کیے گئے. پھر یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس جو کیس لگا تو اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ ہائی کورٹ میں بھی کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے، اور اس اعتراض کے اوپر رجسٹرار نے بھی اعتراض کر رکھا تھا جس کے خلاف جو ہے اپیل دائر کی گئی تھی، اور چیف جسٹس نے وہ اعتراض برقرار رکھا اور کہا کہ ہائی کورٹ کے قواعد میں ایسی کوئی رول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج سے دوسرے جج کے پاس بغیر کسی ٹھوس وجہ کے یا ثبوت کے کیس کو منتقل کر دیا جائے. تو یہ تمام اعتراضات تھے، اور مگر اس میں سب سے اہم جو اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ جو جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کے اندر کارروائی جاری رکھی ہے، اس کارروائی کو جاری رکھنے سے پہلے انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی شکایت کی بنیاد پہ جو سیشن کورٹ ہے، ایڈیشنل سیشن جج ایز اے ٹرائل کورٹ یہ شکایت سن سکتی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی شکایت ایسے معاملات میں وہ ایک مجسٹریٹ کے پاس پہلے جانی ہوتی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کی شکایت جو ہے اس کی ایک خاص مدت ہے، الیکشنز کے 120 دن کے اندر یا گوشوارے دائر کرانے کے جو ہے وہ 120 دن کے اندر یہ اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام وہ تکنیکی اعتراضات تھے جو اٹھائے گئے، اور جس کے بعد آج چیف جسٹس عامر فاروق نے بالآخر ان تمام 7 یا 8 درخواستوں کو ان کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ یہ فیصلہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں ہے. فیصلے کو غور سے پڑھا جائے تو یہ فیصلہ پھر سمجھ میں آتا ہے. مختصر بتا دوں کہ یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اس معاملے کو ٹرائل کورٹ نے صحیح طرح طے نہیں کیا، اس کو دوبارہ طے کیا جائے، دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے اور مختلف ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے اس حد تک تو مان لیا کہ یہ معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، مگر یہ بات نہیں مانی کہ یہ جج ہمایوں دلاور کے علاوہ کسی اور عدالت کے پاس جائے گا. جسٹس عامر فاروق کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ اسی جج کے پاس واپس ریمانڈ ہوگا جہاں پہلے سنا جا رہا تھا، اور وہی جج یہ طے کریں گے کہ آیا یہ ان کی جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں، کیا یہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں. تو پہلے اس سوال کا جواب دیں گے اب جج ہمایوں دلاور، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے جو توشہ خانہ کیس ہے، جو کمپلینٹ ہے، اس پہ بڑا فیصلہ دیں گے جو بھی ہوگا. تو یہ معاملہ دوبارہ جو ہے اب جج ہمایوں دلاور کی طرف بھیج دیا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ایف آئی اے کو کہا گیا تھا انکوائری کے لیے ان سوشل میڈیا پوسٹوں سے متعلق جو مبینہ طور پہ جج ہمایوں دلاور نے آج سے 6-7 سال پہلے کی تھی، اور اسی بنیاد پہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے
کہ یہ جج متعصب ہیں اور ان کو کیس نہیں سننا چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ FIA کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹیں جو جج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کی گئی، عدالت میں بھی لہرائی گئی، یہ پوسٹیں یہ FIA کی رپورٹ میں ثابت نہیں ہوا کہ یہ پوسٹیں جج کے اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں۔ تو اس لیے چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سوشل میڈیا پوسٹوں کے حوالے سے FIA کو یہ حکم دیا ہے کہ اس پہ تفتیش کا دائرہ بڑھایا جائے، اور جن لوگوں نے ان پوسٹوں کا استعمال کیا ہے اور یہ ایک قسم کا جھوٹا الزام لگایا ہے جج پہ، ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ تو یہ ایک عام فیصلہ جو ہے ابھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے جو جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہے یا نہیں، وہ پیرا نمبر 17 ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو PTI کی درخواستیں ہیں ہائی کورٹ میں کہ ٹرائل کورٹ دوبارہ اپنے دائرہ کار کے حوالے سے جائزہ لے، وہ منظور کر لی کہ ٹرائل کورٹ دوبارہ سنے، لیکن وہی جج سنیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دوبارہ دلائل ہوں گے ٹرائل کورٹ کے دائرہ کار کے حوالے سے، ان دلائل کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ اصل جو کمپلینٹ ہے توشہ خانہ کیس کی، کرپشن کیس کی، اس کے فیصلے کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ہمارا دائرہ کار ہے، اگر وہ کہتی ہے دائرہ کار ہے، اور بائی دا وے یہ تیسری بار ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ پہلی بار جب خود کیا تھا تو ہائی کورٹ میں گئے تھے عمران خان، اور دوبارہ ریمانڈ ہوئے تھے 7-8 سوال کے ساتھ، اس کے بعد جب دوبارہ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ ہمارا اختیار ہے تو عمران خان پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، اور اب دوبارہ تیسری بار جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں یہ معاملہ بھیجا جا رہا ہے کہ تیسری بار طے کریں کہ دائرہ اختیار ہے یا نہیں۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اب یہ دائرہ کار کا معاملہ جو ہے یہ مین کیس کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے، اور یہ جو دائرہ کار کے اوپر جو دلائل ہیں یہ عمران خان اور ان کے وکیل جو ہیں یہ مین کیس کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہی ایک ہی دفعہ دلائل دے دیں گے۔ اور آج میں کیونکہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں بھی گیا تھا، یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی موجود تھا، تو وہاں پہ بھی جو ایڈوکیٹ امجد پرویز سے الیکشن کمیشن کے وکیل، انہوں نے بھی یہ استدعا کی جج ہمایوں دلاور سے کہ اگر ان کو جو بھی دوبارہ کیس ہائی کورٹ سے واپس آ بھی گیا ہے تو ٹھیک ہے، مگر اب ان کے دلائل سن کے اور جو مین کیس ہے جو کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کی اس کے اوپر بھی ان سے دلائل ایک ہی دفعہ لے لیے جائیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی اپنے ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ جج ہمایوں دلاور جو ہیں وہ دوبارہ دائرہ کار کے حوالے سے دلائل سنیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس کے جو مین کیس ہے اس کے اوپر بھی ان کے دلائل سن کے ایک ہی دفعہ فیصلہ کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے دائرہ کار طے ہوگا اور پھر عمران خان دوبارہ ہائی کورٹ میں آ جائیں گے کہ نہیں یہ دائرہ کار ٹھیک نہیں طے ہوا۔ تو اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک ہی بار ہوگا۔ اس کے لیے آج جج ہمایوں دلاور نے کل 8:30 بجے کا ٹائم دیا ہے کہ PTI کے وکلا جو ہیں کل 8:30 بجے موجود ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے اپنے دلائل دے دیے ہیں دائرہ کار کے حوالے سے بھی، اور مین جو کرپشن کے الزامات ہیں توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے اس پر بھی۔ تو اب کل PTI کے وکلا کو حکم دیا گیا ہے کہ 8:30 بجے آپ پیش ہوں گے جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں، اور دائرہ کار کے اوپر بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تفصیلی دلائل دیں گے، اور جو مین الزامات ہیں عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں تحائف ظاہر نہیں کیے، ان کی آمدن نہیں ظاہر کی، اس کے اوپر بھی دلائل دیں گے، اور اب ایک ہی بار ان تمام سوالات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کل اگر عمران خان کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور وہ دلائل کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ایک دن لگ سکتا ہے یا پرسوں تک معاملہ جا سکتا ہے، لیکن کب تک وہ یہ دلائل کھینچیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کے وکلا کتنا لمبا دلائل کو کھینچ سکتے ہیں، کتنے گھنٹے بول سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنے دلائل دے دیں، ان اعتراضات کے حوالے سے بھی جو انہوں نے ہائی کورٹ کے سامنے لگائے تھے، اور جو مین الزامات ہیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان پہ، اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے اپنے تحائف چھپائے اور آمدنی چھپائی، اور فیصلہ ایک ہی دفعہ آئے گا، اب اکٹھا ہی آئے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ بیچ میں چھوٹے چھوٹے جو ٹرائل کورٹ کے اقدامات ہیں ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے ان کو رکاوٹ ڈالی جائے۔ تو اس میں پیرا 17 میں یہ واضح کیا گیا ہے
کہ کل کے لیے یہ فائنل آرگومنٹ کے لیے یہ میٹر جو ہے یعنی آج 4 اگست کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور آج الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو پٹیشنر ہیں یعنی کہ عمران خان، وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو فائنل آرگومنٹ کی تاریخ مقرر کی جائے گی جج ہمایوں دلاور کی طرف سے، اس تاریخ پہ عمران خان جو ہیں یہ دائرہ کار کے اوپر اعتراضات پہ بھی بحث مکمل کریں گے اور مین کیس پہ بھی بحث کریں گے۔ اور ٹرائل کورٹ کو حکم دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جب وہ توشہ خانہ کیس کا بڑا فیصلہ سنائے گی، مرکزی جو الزام ہے اس کا فیصلہ سنائے گی، تو اسی فیصلے کے اندر بھی وہ اپنے دائرہ کار کا فیصلہ بھی سنا دے گی کہ وہ دائرہ کار ہے یا نہیں، یعنی اب ایک ساتھ ہی سب کچھ طے ہوگا۔ تو پھر جج ہمایوں دلاور کے خلاف جو شکایت تھی کہ ان سے کیس ہٹا کے دوسرے جج کے ساتھ لگایا جائے سوشل میڈیا پوسٹوں کی وجہ سے، یا کیونکہ وہ اپنا مائنڈ پہلے دے چکے تھے مختلف احکامات کے ذریعے، تو وہ درخواستیں مسترد کر دی ہیں ٹرانسفر آف کیس کی، جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے دوسرے عدالت میں لے جانے کی، وہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہیں۔ اور پھر آخر میں ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA، اس نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹوں کے حوالے سے جو رپورٹ دے دی ہے اور جج ہمایوں دلاور کے اکاؤنٹ کا بھی جائزہ لے لیا ہے، اور FIA نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پوسٹیں دکھائی گئی عدالت میں یا میڈیا پہ وہ اتھینٹک نہیں ہیں، وہ غیر مصدقہ ہیں، وہ فیک تو نہیں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی کنفرمیشن یا ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اور FIA کو حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اس تمام معاملے میں تفصیلی تحقیقات کی جائیں اور ہر شخص جو اس سے منسلک ہے اس کو شامل تفتیش کیا جائے، اور ایک فائنل رپورٹ جو ہے وہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ کو 15 دن کے اندر ایک فائنل رپورٹ جمع کرائی جائے۔ تو یہ سارا آج کا فیصلہ ہے۔ بنیادی طور پہ ایک ہی دن کا وقت ملا ہے۔ آج ہائی کورٹ نے کچھ درخواستیں جو مان لی ہیں اور جج ہمایوں دلاور کے پاس واپس سوال بھیج دیے ہیں کہ دائرہ کار کے حوالے سے، اس پہ بھی اب کل PTI کو جو ہے دلائل دینے ہوں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ PTI جو ہے اب اس میں سے کچھ جو آرڈرز ہیں کہ بھئی ایک ساتھ ہی فیصلہ کرے، مثال کے طور پہ جیسے ہائی کورٹ نے کہا کہ اب دائرہ کار کے حوالے سے بھی اور جو مین الزامات ہیں عمران خان پہ کرپشن کے، ان کے بھی اکٹھے فیصلہ کریں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ PTI ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں۔ اور کل سیٹرڈے کا دن ہے، سیٹرڈے کو عدالت بیٹھتی نہیں ہے لیکن عدالت کھلی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے یا کل صبح 8:30 بجے وہ دلائل کے لیے جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں جائیں گے۔ بظاہر جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ PTI جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے بھاگ رہی ہے، فرار ہو رہی ہے۔ آج کی بھی جو کارروائی ہوئی ہے تو اس میں بیرسٹر گوہر علی خان جو عمران خان کے وکیل ہیں، جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا یہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ آ گیا ہے لیکن انہوں نے ابھی پڑھا نہیں تھا تو کل تک کی مہلت ہے۔ اور جب بیرسٹر گوہر علی خان جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے باہر نکلے تو مطیع اللہ جان MJ TV نے ان سے کچھ سوال جواب کیے، آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر علی خان تحریک انصاف کے وکیل موجود ہیں جو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں بھی کچھ دیر پہلے موجود تھے، جہاں پہ یہ حکم کیا ہے جج ہمایوں دلاور نے کہ اب کل 8:30 بجے PTI کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے عین مطابق اب جو توشہ خانہ کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دلائل دیں گے، اور اس کے علاوہ میرٹ کے اوپر بھی دلائل دیں گے اور یہ حتمی دلائل ہوں گے۔ اور جج ہمایوں دلاور نے کل 8:30 بجے کا ٹائم دے دیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کمپلینٹ کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے معاملہ تیسری بار اب جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہونے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، کل پھر 8:30 بجے آپ دلائل کے لیے پیش ہو رہے ہیں، حتمی دلائل کے لیے؟ دیکھیں ابھی آرڈر آیا ہے
ابھی ہم نے سنا ہے جو ہائی کورٹ نے کنفرم کر لیا اس کے مطابق ہم نے کورٹ کو انفارم کر دیا ہے. اب ہائی کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی آئے گی, اس کو پڑھیں گے, اس میں جو ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. یہ ہر پارٹی کا رائٹ ہے, چاہے ہم ہے چاہے الیکشن کمیشن ہے. وہ چاہے تو کورٹ میں آ جائے ارگو کر لے, چاہے تو وہ اپنے اس کو اسیل کر لے. اب آرڈر کی تفصیل میں نے پڑھی نہیں ہے تو کہہ نہیں سکتا کس قسم کا آرڈر آیا ہے, لیکن قانون کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ارگو کرنا ہے ارگو کریں گے, اور اس میں اگر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے کورٹ میں لے کے جانی کیونکہ ہمارا ایک حق ہے وہ دیکھو یہ بہت بڑا ضروری اس میں ایک فیکٹر ہے, وہ یہ کہ آپ کسی اکیوزڈ کا, کسی بھی انسان کا جو ٹرائل کو فیس کر رہا ہے, اس کا حق دفاع آپ نہیں سے ڈیسائیڈ کر سکتے. اس کا رائٹ ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ, چاہے وہ پیش ہو یا نہ ہو. سر پیش ہونے والی بات نہیں, وہ پیش ہوتے رہے ہیں, لیکن جو بھی ہے عدالت نے اس کو موقع دینا, آپ نے کوئی گواہ پروڈیوس کرنے, اگر وہ گواہ پروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو اس کے گواہی کے بعد ہی ٹرائل پروسیڈ کرتا ہے. اب گواہوں کے حوالے سے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا ہے, اس کا فیصلہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ خود ہی کرے گی. مگر کل جو ہے 8:30 بجے جو دلائل دینے کے لیے جج ہمایوں دلاور نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے, یعنی مینٹینیبلٹی کا اور جو توشہ خانہ کیس کی جو کمپلین ہے اس کا ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو آپ پھر ایک ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جج صاحب کی آبزرویشن ہے, مجھے تو ابھی تک کافی نہیں آرڈر آف دا کورٹ کورٹ نے اس نے یہ کہا کہ میرا یہ آرڈر ہے, لیکن کورٹ میں نے ابھی آرڈر نہیں پڑھا ہائی کورٹ کا, تو پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کا آرڈر ہوا ہے. لیکن یہ جج ہمایوں دلاور نے تو آرڈر آپ کے سامنے لکھوایا. دیکھو ہاں, ہمایوں دلاور صاحب کی بھی جو جج محترم ہے اس پہ بھی ہائی کورٹ کا ہی آرڈر اپلیکیبل ہوگا, اور اسی کے اوپر سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اپلیکیبل ہے. تو اس لیے ہائی کورٹ کا آرڈر پہلے پڑھیں گے اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. اگر ابھی تک ہمارا حق دفاع باقی ہے اور وہ نیکسٹ ویک کے لیے ہیں تو فائنل آرگومنٹس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل عمران خان آ رہے ہیں, پھر کل کے لیے تو نہیں تھا کیونکہ اس کی اویلیبلٹی اب دیکھیں گے, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا کوئکلی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی, آپ نے جو کہا تھا جج ہمایوں دلاور کے اوپر الزامات لگائے تھے, وہ درخواست آپ کی ڈسمس کر دی گئی ہے, مسترد کر دی گئی ہے. تو اور ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جعلی پوسٹیں, سوشل میڈیا پوسٹیں لگائی تھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور جج ہمایوں دلاور نے تو آپ کے سامنے کہا, اور جنہوں نے عدالت میں لہرائی تھی, ایسا نہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم, چونکہ وہ کل ہم نے کورٹ کو کہا ہے کہ وہ رپورٹ آتھینٹک نہیں, اس میں ساری چیزیں نہیں دی, تو ہائی کورٹ نے اس کو ریمانڈ کر کے کہا ہے کہ آپ ان کو پراپر دیکھیں اور ہمیں دوبارہ آپ رپورٹ کر دیں ود ان 15 ڈیز. انہوں نے یہ نہیں کہا جعلی پوسٹیں بنانے والوں کے خلاف کارروائی کریں, آرڈر میں نہیں کہا. نہیں ایسا نہیں. اگر عدالت ایسے آبزرویشن دیتی تو لوگوں کے رائٹس افیکٹ ہو جائیں گے. اس میں کورٹ نے واپس بھیجا ہے کہ اس کو کمپریہنسولی انویسٹیگیٹ کریں. ہم نے کہا سر وہ پراپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا, تو شاید اس کی انویسٹیگیشن ابھی باقی ہے اور وہ آئے گا. اچھا, آپ جو ہے کل دلائل دینے نہیں آ رہے, پھر دیکھو ابھی آرڈر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, پہلے بہت شکریہ بیرسٹر گوہر علی خان. بیرسٹر گوہر علی خان نے جو بھی باتیں کی, اس وقت تک انہوں نے مکمل طور پہ تحریری حکم نامہ پڑھا نہیں تھا, اور شاید پیرا 17 بھی نہیں پڑھا تھا کہ جج ہمایوں دلاور اب جو بھی تاریخ مقرر کریں گے, جو انہوں نے کل صبح کی کر دی ہے, اس فائنل آرگومنٹ والے دن پی ٹی آئی کے وکیل کو ان تمام سوالات پہ اور مین جو کرپشن کا کیس ہے اس پہ ایک ساتھ اپنے دلائل کرنے ہوں گے. اور جج ٹرائل کورٹ کو بھی کہا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ایک ساتھ سارے مقدموں کا فیصلہ کیا جائے. تو یہ چیز بیرسٹر گوہر علی خان نے اتنی تفصیل سے نہیں پڑے گی, مگر بہرحال آپ نے سنا بیرسٹر گوہر علی خان کا موقف. وہ یہ کمٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ کل عدالت میں پیش ہوں گے یا نہیں, اور اگر اب بھی وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر دیکھیں اب سپریم کورٹ میں وہ جو کہتے ہیں نا, کس کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, بار بار سپریم کورٹ پھر اتنی شاید ان کے لیے گنجائش نہیں نکالے گی, اور پھر ہائی کورٹ بھی شاید نہ نکال سکے. اور ہائی کورٹ اور کوئی بھی عدالت گنجائش دینا بھی چاہے تو کبھی کبھی وکیلوں کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا مشکل کر دیتا ہے ججوں کے لیے بھی کہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نکالی جائے. ایک مثال, آج سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی, جو کہ عمران خان کی قانونی ٹیم کے ایک رکن ہیں, ان کے کنڈکٹ کی بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کمرہ عدالت کے اندر بظاہر جو معلومات سامنے آئی, انہوں نے جج سے یہ کہا کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جو یہاں وکیل ججوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو پھر میرے ساتھی وکلا باہر کھڑے ہوں گے
अदालत के, जिस पे जज ने कहा कि पहले बार तो मैंने माफ़ कर दिया था लेकिन अब की बार कानून के मुताबिक सख्ती से निपटूंगा, ये जज हुमायूं दिलावर ने कहा। तो हमने साबिक के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी का मौक़िफ़ लेने के लिए भी उनका एक मुख्तसर इंटरव्यू किया। न्याजुल्लाह न्याजी साहब साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं PTI के दौर में, इमरान खान के दौर में। आज जज हुमायूं दिलावर की अदालत में इनकी कुछ गर्मी सर्दी भी होगी मुअज़्ज़ज़ जज के साथ। तो न्याजुल्लाह न्याजी साहब, आपने क्या कहा था? हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आइंदा फिर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा, पहले भी आपको माफ़ कर दिया था, तो आपने ऐसा क्या कह दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मतियुल्लाह जान साहब सुबह मैं 8:30 पे पेश हुआ। मैंने अदालत से रिक्वेस्ट ये की कि कल हमने जो पटिशन्स आर्गू की जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी मैटर पेंडिंग है। आज हमें ख्वाजा हारिस साहब हम बिज़ी होंगे और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी, तो हमें आज की एडजमेंट दें और फैसले भी आने दें, और इसमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको कहते हैं कि जी आज़ाद अदलिया, तो आज़ाद अदलिया आज़ादी से फैसले करे, जो फैसला आता है उसको देख के फर्दर आप प्रोसीड करें। तो उस टाइम जज साहब ने ये रिक्वेस्ट मेरी कंसिडर की और हम चले गए सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। फिर बाद में पता चला कि जज साहब उसमें आधा घंटा जिस तरह कल टाइम फिक्स कर रहे थे। अभी फिर दोबारा मैं 1:30 पे आया तो मैंने यही रिक्वेस्ट की, तो फिर उस टाइम जज साहब ज़्यादा खुद गुस्से में हुए कि जी आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लीडिंग काउंसिल कौन है? मैंने कहा लीडिंग काउंसिल मैं नहीं हूँ। आपने ये कहा कि आप वो नहीं करना चाहते जो यहाँ पे वकील जजों के साथ करते हैं, तो आपने ये क्यों कहा उन्हें? नहीं, मैंने उन्होंने ये कहा कि मैंने पहले माफ़ कर दिया और मैं कतन ही अब माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा सर मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की, मैं कोर्ट के डेकोरम के अंदर नहीं कहा था कि मैं वो नहीं करना चाहता जो वकील करते हैं, आपने ये नहीं कहा था? मैंने ये कहा कि जो वकील करना चाहते हैं मैं वो बातें नहीं करूँगा, कि मैं कोर्ट के डेकोरम के अंदर रह के बात करूँगा। अच्छा। और मैं हमेशा कोर्ट के डेकोरम के अंदर बात करता हूँ। और मैं किस कंटेस्ट में कहा कि जो वकील अदालतों के साथ लड़ते हैं, कोई भी हो, मैंने किसी की इस केस के हवाले से नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ। अगर आपने फिर ये धमकी भी लगाई कि मेरे साथ बाहर वकील भी खड़े होंगे, मैंने कहा कि अगर कोर्ट कहती है कि जी मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूंगा, तो मैंने कहा मैं इस बार का 32 ईयर्स का बार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, बार के मेंबरान मेरा करैक्टर भी जानते हैं, उनको पता है कि मैं एक्शन नहीं हो सकता। नहीं, मेरे खिलाफ अगर एक्शन होगा, किसका एक्शन होगा? कानून के मुताबिक। कानून आपने ये क्यों कहा मेरे साथ वकील इस वजह से कहा कि अगर कोई गैर कानूनी बात करते, आपने जज साहब का बिहेवियर देखा है? आप तो कोर्ट में पेश हो रहे हैं, वो तो हर वकील से उलझ रहे हैं। मैंने देखे मतियुल्लाह जान साहब, आप भी मुझे जानते हैं, 32 ईयर से मैं बार का मेंबर हूँ, मेरे खिलाफ कोई ऐसा नहीं। बात सुन लेना, 50 साल वाले भी हैं, लेकिन कानून तो कानून होता है ना। मैंने ये कहा कि अगर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसी बात होगी तो हमारे पास भी फोरम मौजूद है। क्या जज के खिलाफ फोरम नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ वकील क्या करते रहे जजों के साथ? मेरी धमकी सुने ना आप, मेरी धमकी सुने। मैंने धमकी अगर कोई जज को दी है जिसको आप धमकी कह रहे हैं, क्या कानूनी आपके खिलाफ मैं कोई कंप्लेंट डालना चाहूँ? आप सहाफत से वाबस्ता हैं, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट, आपका एक अदारा है, मेरे खिलाफ आप डाल सुन लेना, आप क्वेश्चन भी नहीं सुनते। अब आपके खिलाफ हो या मेरे खिलाफ कोई हो, तो हमारे पास अदारे मौजूद हैं, रेगुलेटरी बॉडी मौजूद हैं। क्या जज अगर इस तरह करे? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी नहीं, जज ने ऐसा कहा है। जज ने कहा कि जी आप इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मैं जज की हिम्मत की बात ही नहीं कर रहा। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा टाइम? आप ये समझ रहे थे कि हिम्मत नहीं होनी चाहिए? मैं जज को मैं कह रहा था हिम्मत वाली तो बात ही नहीं हुई। खैर आप इसको मजीद और क्यों उलझाते हैं? मैंने ला के विद इन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पेंडिंग है, हमें टाइम दें। देखें अभी आपको पता चल गया, में सुलह होगी, मामला खत्म हो गया। हम तो रखते ही नहीं है, ऐसी चीज़ तो होती ही नहीं है। कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं लाएंगे बाहर? नहीं, वकील हम क्यों लाएंगे ऐसे? मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है। जज साहब के पास पेश, वो भी देखे पहले भी हुआ तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जज साहब को देखे अभी हो गया ना, अभी रिमांड हो गए, अभी केस रिमांड हो गए। अब जज साहब ने क्या करना? जज साहब ने फिर भी अभी फैसला क्या आया है? फैसला क्या आया? अभी जो है दो चीज़ों पे आया है। एक आपकी हमारी थी मेंटेनेबिलिटी वाली, और एक थी अथोराइजेशन। क्या ये मेंटेनेबिलिटी का क्या इशू? मेंटेनेबिलिटी का है कि आया कोर्ट को जुरिसडिक्शन, क्योंकि हम कंप्लेंट कहते हैं कि थ्रू जब कल आपने सुना था कि मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए, एक उस पर फैसला करेगा, एक जुरिसडिक्शन पे करेगा, और दूसरी जो है
लिस्ट ऑफ विटनेस उस पर नोटिस हुआ है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस पे हाई कोर्ट ने क्या किया है? हाई कोर्ट ने नोटिस कर नोटिस दिया। जारी ये अभी मालूम है फैसला FIA वाली सोशल मीडिया पोस्टों का क्या हुआ? वो FIA वाली सोशल पोस्टर्स की मीडिया वाले ट्रांसफर वाले वो पढ़ना है, आगे सुनना है। ये है कि जज साहब ने कोई FIA को लिखा है। अब मेरे पास आर्डर है कि मैं बताऊं ना, अच्छा, ये आर्डर हवा में हो तो अभी आर्डर आता वो है, डिसमिस हो गई। हाँ डिसमिस हो गई, ट्रांसफर वाली डिसमिस हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि घेरा बहुत तंग हो रहा है और इमरान खान जो तोशाखाना केस से जान छुड़ाते रहे हैं, तकरीबन 38 के करीब आप समातें हो चुकी हैं, सिर्फ 4 दफ़ा वो पेश हुए हैं। अब उनके लिए मज़ीद जान छुड़ाना शायद मुश्किल होगा और कल नहीं तो अगर परसों तक दलाइल मुकम्मल होते हैं तो जज हुमायूं दिलावर जो हैं अब उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो फ़ैसला महफूज करें। कल नहीं तो परसों तक दलाइल मुकम्मल होने पे अब जज हुमायूं दिलावर जो हैं ट्रायल कोर्ट के, वो बाकायदा फ़ैसला भी सुना सकते हैं। तो अगले 2 दिन या कल का दिन इमरान खान के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।